وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 91، یہ اس پارے کی، پارہ نمبر 3 کی یہ آخری آیت ہے۔ سورہ آل عمران ابھی کنٹینیو ہوگی، لیکن یہ جو ڈسکشن ساری چل رہی تھی اہل کتاب سے، تو اس کی آپ کہہ لیں کہ یہ فائنل وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جب سارے دلائل کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات سمجھا دی جاتی ہے تو اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ آخری وارننگ جو ہے اس میں سخت ترین تنبیہ ہوتی ہے، اس میں سخت ترین بات ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اس ڈسکشن کا یہاں پر جو ہے اینڈ جو ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اینڈ رزلٹ بتا رہے ہیں کہ اگر بات نہیں مان رہے ہو تو پھر یہ اس کا آخری نتیجہ ہوگا۔ آخری نتیجے کے طور پہ یہ آیت ہے۔ اور ہم لوگ پیچھے سے پڑھ رہے تھے توبہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ کیے زندگی میں، لیکن توبہ کر لی، زندگی میں ہی توبہ کر لی، پلٹ آئے، رک گئے گناہ سے، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور جس کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اس کا سٹیٹس اور مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جاتا ہے، اور مکمل طور پہ اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں گناہوں سے، جو توبہ کر لے صحیح معنوں میں۔ پھر ان لوگوں کی بات ہوئی جو ساری زندگی گناہ میں گزار دیتے ہیں، دل تو ان کے راضی ہیں اس بات پر، اللہ کی بات پر، مگر مانی نہیں بات اللہ کی، ساری زندگی گزار دی نافرمانی میں۔ وہ لوگ جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں نا، جو جان نکالنے والے فرشتے جب آتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں، اس وقت توبہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کی معافی قبول نہیں ہوتی۔ پھر جب فرشتے نظر آ گئے آپ کو تو کام ہی ختم ہو گیا۔ پھر اصل تو توبہ کے پلٹنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے انسان کی۔ جب موت کو دیکھ کر توبہ کی تو کیا کی؟ تو اس وقت اللہ کہتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اب یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ساری زندگی انکار کرتے رہے اللہ کی بات کا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں مرے کہ کافر ہی تھے، فرشتوں کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں اثر ہوا، مر گئے، جان دے دی اللہ کو اسی حالت میں کہ کافر ہی تھے، انکاری ہی تھے۔ فَلَن يُقْبَلَ، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھر، ذہباً وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، سونا، زمین بھر سونا بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں۔ یعنی وہ لوگ ساری زندگی انکار کرتے رہے، مر بھی گئے اسی حال میں، تو اللہ کہتے ہیں آخرت کے اندر اگر وہ معاوضے کے طور پر پوری زمین کے برابر بھی سونا دینا چاہیں بطور معاوضہ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ویسے تو یہ ہوگا ہی نہیں، مثال سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں نا، کیونکہ مثالوں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین کے برابر بھی سونا اس وقت ہو، ویسے تو ہوگا ہی نہیں وہاں تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے انسان کے پاس، تو اگر اللہ کہتے ہیں اس کے پاس ہو اور وہ پیش کر سکے تو وہ زمین بھر سونا اللہ تعالیٰ کو پیش کر دے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھوٹ کے لیے، تو بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس سے اس وقت وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بتانے کا مقصد مثال سے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، دنیا میں تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کو بڑی سے بڑی سزا بھی ہو گئی ہے، آپ بھاری رقم ادا کریں، رینسم ادا کریں، آپ دے دیں لوگوں کو، پنشمنٹ کم ہو جاتی ہے، رشوت دے دیں، پنشمنٹ کم ہو جاتی ہے، پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے انسان نا۔ تو اسی نفسیات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر اگر اتنا پیسہ بھی ہو آپ کو دیا جائے اور آپ اس کو فدیے میں دے دیں، زمین بھر سونا بھی، ساری زندگی سونے کے لیے اس دنیا میں ہی مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے انسان نہیں مانتا نا اللہ کی بات، تو اگر یہ سارا مال وہاں پر ہو اور وہ بطور معاوضات پیش کر سکے اللہ کو تو وہ دے دے سارا کا سارا مال، لیکن اللہ کہتے ہیں وہاں پر تو قبول ہی نہیں کیا جانا، وہاں پر کچھ بھی، وہاں تو چھوٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں ہوئی تھی نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے اللہ کہتے ہیں ڈرو جب کوئی کسی کے کوئی کام نہ آئے گا، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی،
اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ قبول ہوگا، یعنی اگر بدلے میں دے بھی کوئی انسان تو قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ مدد ان کی کوئی ہو سکے گی وہاں پر۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے درد دینے، پینفل، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تنہا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی مدد ہوگی، نہ کوئی بچانے آئے گا، نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ کوئی معاوضہ قبول ہوگا، نہ کوئی معذرت قبول ہوگی وہاں پر نہیں کوئی بھی توبہ قبول ہونی، وہاں پر کوئی معافی نہیں چلے گی، وہاں تو بس اب حساب کتاب کا وقت آ جانا ہے، اس وقت نہیں کچھ بھی قبول ہونا وہاں سے انسان پر سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اتنی سخت اس میں تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ اور استغفار اور دعا مانگنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر کبھی بھی پکڑے نہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، آمین ثم۔ تو اس دعا کے ساتھ جو ہے اپنا پارہ مکمل کرتے ہیں۔ مسنون دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دے، یعنی موت جب ہمارے اوپر آئے اس وقت اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، بچا لیں، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہوا تیسرے پارے کا اختتام۔ انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔